بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایاز ایک غلام تھا جسے سلطان محمود غزنوی نے خریدا تھا۔ ایاز اپنی قدرتی صلاحیتوں کی وجہ سے سلطان کے بہت قریب تھا، جس کی وجہ سے درباری ایاز سے حسد کرنے لگے تھے اور سوچنے لگے کہ کسی طرح سلطان کو اس سے بدزن کر دیں۔ ایاز کا ایک ہی حجرہ تھا جسے ایاز ہمیشہ تالا لگا کر رکھتا تھا۔ ایاز کا معمول تھا وہ صبح سویرے حجرے جاتا، وہاں کچھ ٹائم گزارتا اور پھر شاہی لباس پہن کر دربار آ جاتا۔ سلطان کے درباریوں نے سلطان سے شکایت کی کہ ایاز نے سرکاری خزانے سے قیمتی ہیرے جواہرات چوری کر کے اپنے حجرے میں چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ روزانہ صبح حجرے میں جاتا ہے، کافی دیر ان کو دیکھتا رہتا ہے اور پھر وہ مطمئن ہو کر آپ کے دربار میں آتا ہے۔ بادشاہ نے ایاز کی شکایت سن کر کافی دکھ ہوا اور بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جب ایاز دربار میں موجود ہو تو تم حجرے کے تالے کو توڑ کر اچھی طرح تلاشی لو اور جو قیمتی ہیرے جواہرات برآمد ہوں اسے لے کر دربار میں آ جاؤ۔ دوسرے دن جب ایاز سلطان کے دربار میں موجود تھا تو سپاہیوں نے ایاز کی عدم موجودگی میں حجرے کا تالا توڑا۔ انہوں نے پورے کمرے کی اچھی طرح تلاشی لی، انہیں ایک پھٹے لباس اور پھٹے ہوئے جوتوں کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ اندر ایک قدامور آئینہ بھی لگا ہوا تھا۔ انہوں نے حجرے میں کھدائی بھی کی لیکن انہیں کچھ نہ ملا۔ وہ اس آئینے اور پھٹے پرانے کپڑے اور جوتے کو اٹھا کر سلطان کے دربار میں پیش ہوئے اور کہا، ہم نے آپ کے فرمان کے مطابق حجرے کی اچھی طرح تلاشی لی ہے اور وہاں سے صرف یہی چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ چنانچہ وہ مذکورہ اشیاء سلطان کے پاس رکھ کر چلے گئے۔ سلطان نے محسوس کیا کہ درباریوں نے ایاز سے حسد کیا ہے اور اسی حسد کی وجہ سے ایاز کے حجرے کی تلاشی کروائی ہے۔ چنانچہ سلطان نے درباریوں کو بلا کر کہا کہ تم ایاز سے معافی مانگو، اگر اس نے تمہیں معاف نہ کیا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ حاسد درباری ایاز کے پاؤں میں گر پڑے اور اس سے معافی مانگنے لگے۔ ایاز نے کہا، اگر سلطان تمہیں معاف کر دیتے ہیں تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ الغرض ان کے مسلسل اصرار پر سلطان اور ایاز نے ان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نے ایاز سے کہا، تم نے ایک حجرہ کیوں مخصوص کر رکھا ہے؟ وہاں روزانہ جا کر کیا کرتے ہو؟ ایاز نے کہا، سلطان میں ایک غلام تھا، بازار میں بک رہا تھا تو آپ نے مجھے خریدا۔ جب آپ نے مجھے خریدا تھا تو اس وقت میں پھٹا پرانا لباس اور پھٹے ہوئے جوتے پہن رکھے تھے، اس کے علاوہ اور میری کوئی دولت نہیں تھی۔ سلطان نے میری عزت افزائی کی اور مجھے اپنے مقرب خاص کا درجہ عطا کیا۔ مجھے ہر وقت فکر رہتی ہے کہ غرور مجھ پر غالب نہ آ جائے۔ میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ پھٹا پرانا لباس اور جوتا حجرے میں رکھ دیا۔ میں صبح روزانہ پھٹا لباس اور جوتا پہن کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں، ایاز اپنے آپ کو پہچان۔ اسی طرح غرور میرے اوپر غالب نہیں آتا اور میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور سلطان کے احسان کا ممنون سمجھتا ہوں۔ بے شک ہر انسان کو ایاز کی طرح اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے اور اسے وقتی عزت پا کر غرور نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسے جو حاصل ہوا وہ سب خدا کے فضل سے حاصل ہوا۔